قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ وہ لاریب کتاب ہے کہ آغاز میں ارشاد ہو گیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا رائٹر ہو، بڑے سے بڑا مصنف ہو، جب کتاب لکھتا ہے اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے پورے علم کو سمو دیتا ہے اس کے اندر، لیکن شروع میں لکھتا ہے کہ انسان ہوں، کہیں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے تنبیہ کر دیجئے گا، بتا دیجئے گا، نیکسٹ ایڈیشن میں تصحیح کر لوں۔ لیکن ایک واحد اللہ کی کتاب ہے جس کے آغاز میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، بہت سے احباب کو یاد ہوگی، نہ بھی یاد ہو تو آج سن کے یاد کر لیجئے گا، کیونکہ حدیث میں مفہوم بڑا ہی کمال کا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علوم قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بہتر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی بہتر بننا چاہتا ہے، اور بہتری کے معیار ہمارے ہاں اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں۔ کسی نے کس چیز میں بہتری کو سمجھ لیا، کسی نے کس چیز میں بہتری کو سمجھ لیا، پر اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آخری لفظ ہے۔ فرمایا حقیقتاً بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی سے عزتیں ملیں گی اور اسی سے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسی سے عزت ملے گی، اسی سے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ جو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو قرآن سے عزتیں ملیں گی، اور جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے قرآن پڑھا اور پڑھایا اور سنایا اور سنا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت کیسی تھی؟ عرب کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ دوس۔ اس قبیلہ کے لوگ بڑے فصیح اللسان تھے، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اپنی قوت گویائی پر، لفظوں پر گرفت پر اور حسین الفاظ میں اپنے خیالات کو پرونے پر بڑا انہیں ملکہ حاصل تھا۔ قبیلے کا سردار کافر ہے، مکہ معظمہ میں آیا، نام ہے طفیل۔ ابو جہل نے کہا یہاں پر ایک شخص نے نئے دین کا اظہار کر دیا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، اس کے کلام میں جادو ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا جادو اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اب طفیل دوسی اپنے عقیدے کا بڑا پکا تھا، آباء و اجداد سے آنے والی آئیڈیالوجی سے اس کو بھی بڑی محبت تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑوں۔ اس نے بھی اس کا اہتمام کیا، جب بھی حرم کے پاس سے گزرتا اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا کہ میرے کان میں آواز بھی نہ پڑے۔ ایک دن حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جہری نماز ہے، چند صحابہ ہیں، بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کریم آقا کے ہونٹ بھی کیا ہونٹ تھے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ صحابہ تو ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے ہونٹوں کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور ایک ایک لفظ جب حضور کے منہ سے نکلتا صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے کرتے مسکراتے
تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنایا اولیا اوپر والے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا. حضور جب دوران گفتگو مسکراتے اس خلا میں سے اتنا نور نکلتا کہ مدینہ منورہ کی گلیاں روشن ہو جاتی, دیواریں روشن ہو جاتی. اب اس نے یہ منظر دیکھا, کانوں میں تو روئی آواز تو نہیں آ رہی, لیکن حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے. دل میں تجسس پیدا ہوا, یہ ہونٹ ہلتے اتنے حسین لگ رہے ہیں, آواز بھی تو سن کے دیکھوں کیسی آواز ہے. اب ایک کان سے روئی نکالی. سرکار کریم علیہ السلام فاتحہ ختم کر چکے تھے اور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت شروع ہو چکی تھی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء اللہ. تلاوت کون کر رہا ہے؟ وہ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم تلاوت کر رہے ہیں جن کے قلب اطہر پر قرآن کریم اترا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت سنی, پہلے ایک کان سے روئی نکالی تھی, جب سماعتوں سے حضور کی آواز ٹکرائی اتنا لطف آیا, بے ساختہ دوسرے کان سے بھی نکال دی. اب مقناطیس کی طرح بھاگتا ہوا حضور کے قریب آ گیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ تلاوت سن رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ ایسا حسین کلام میں نے آج تک نہیں سنا. ایسے پیارے الفاظ اور لفظوں کی اتنی خوبصورت ترتیب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. بڑے بڑے فصیح اللسان لوگوں کو سنا, بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا, لیکن یہ کلام تو سمندروں کا سینہ چیر دینے والا ہے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز مکمل ہوئی, اس کے کفر کا اختتام ہو گیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں گرا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور کہتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود قرآن سناؤ. یا رسول اللہ میں سناؤں؟ ہاں تم سناؤ. یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن اترا ہے. ہاں لیکن میں چاہتا ہوں میں تمہارے منہ سے سنوں. کوئی پیار سے پڑھنے والا ہونا تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے دیدار مصطفیٰ کا, یہ بھی ایک ذریعہ ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر رحمت کا. آج عشاقان رسول کے اجتماع میں ہم بیٹھے ہیں اور عاشق چاہتا ہے کہ کبھی حضور علیہ السلام کا دیدار ہو. عاشق کہتا ہے کہ کبھی حضور علیہ السلام تشریف لائیں, کبھی حضور میرے گھر میں بھی جلوہ فروز ہوں, میرے گھر میں بھی آنا ہو جائے. کون عاشق نہیں چاہتا؟ ہر کوئی پڑھتا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے بھائی جان استاد العلماء حضرت علامہ قاری مسعود احمد حسان صاحب زیدہ شرف مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ تلاوت دوبارہ سنائیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, واللہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی جان مجھے حکم فرمائیں کہ تلاوت سناؤ. پھر سن لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله الا ما شاء الله انه يعلم
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور پرنور علیہ السلام اپنے عاشقوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، غلاموں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں فرمایا اے غلام تیرے پیر میں کانٹا چبھے نا میں اس کی بھی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے غلام پکارے کبھی تو رحم آ جائے میری آشفتہ حالی پر، کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام کہے پکارے اور ادھر سے کرم نہ ہو. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب کوئی محبت سے قرآن پڑھتا ہے تو کیسے کرم ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے ہمارے اسلاف میں سے، کتاب لکھی انفاس العارفین. اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میرے استاد گرامی قاری عبداللہ صاحب قرآن کریم سے بڑی محبت کرتے تھے. قاری عبداللہ صاحب اور ان کے ایک ساتھی دوست تھے قاری صاحب، یہ دونوں مل کر تنہائی میں بیٹھ کر کسی جگہ جا کر خوب قرآن پڑھا کرتے، ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے اور دور کیا کرتے قرآن کریم کا. ایک دن قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سرہنگ کے ٹیلوں پر بیٹھے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، حضور کی محبت میں ڈوب کر تلاوت ہو رہی ہے. خوشبو بھینی بھینی خوشبو سے سارا علاقہ مہک گیا. آنکھیں کھولیں تو دیکھا عربی لباس میں عربی گھڑ سوار نورانی چہروں والے بہت سے بزرگ سامنے کھڑے اور مسکرا رہے. حسن و جمال اتنا تھا، نور و نکھت کی بارش اتنی زیادہ تھی کہ کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ رہی حضرت کون ہے کہاں سے آئے ہیں. دیکھ دیکھ کے مسکراتے رہے اور تشریف لے گئے. کہتے پھر قرآن پڑھنے لگے. تھوڑا وقت گزرا، ایک اور عربی بزرگ تشریف لے آئے. کہا او سرہند کے ٹیلوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہم نے سلام کا جواب دیا. پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ کہا مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے زیادہ احادیث امت تک پہنچانے والی ہستی سیدنا ابو ہریرہ عظیم صحابی رسول. آپ سے پہلے بھی کچھ بزرگ تشریف لائے تھے. کہا وہ معمولی ہستیاں نہیں تھیں، مجھ سے پہلے یہاں پر تشریف لانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کبار صحابہ کرام تھے. مجھے حضور پرنور علیہ السلام نے بتایا ابو ہریرہ سرہند کے ٹیلوں پر میرے بیٹھے دو غلام بڑے پیار سے قرآن پڑھتے ہیں، میں کل ان کا قرآن سننے کے لیے جا رہا ہوں. تو محبت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو سرکار خود بھی کرم فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے پیار کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا